میں گزارش کرتا ہوں جی، بالکل اسی طرح فگرز تھے ہمارے 172 تھے، لیکن اس میں اگر ہم ان ہاؤس چینج کی طرف جاتے تو کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ کیا گارنٹی تھی کہ اس ملک میں جب بار بار تیسری قوت آتی رہی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وے فارورڈ تھا؟ ہم نے جب ریزائنز کی بات انہوں نے کی تو ہم نے انہیں کہا، جس طرح آپ نے کہا ہے، کہ اگر اسی طرح وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ایکسپٹ کرتے رہیں اور وہ ان پہ ضمنی الیکشنز کرواتے رہیں تو آپ ہمیں بتائیں، اور ہمارے پاس فرض کرو 100 سیٹ ہے، ہم نے 100 سیٹ پہ کنٹیسٹ کرنا ہے، تو 100 میں سے ہم کچھ ہاریں گے، ہم 101 تو نہیں لے سکتے، ہم 99 لے سکتے ہیں، تو ہم اپنی حیثیت اور حجم کم کرتے جائیں گے۔ ہمیں ریزائنز نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ان ہاؤس چینج کی کوشش کر لینی چاہیے، وہ ہمیں قومی اسمبلی میں بھی کرنی چاہیے، وہ ہمیں پنجاب میں بھی کرنی چاہیے، وہ ہمیں اسپیکر کے لیے بھی کرنی چاہیے، اور وہ یہ بھی ہم نے نہیں کہا کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کر دیں۔ جب سینٹ کا الیکشن ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمیں سارے کہتے تھے کہ ہمارے پاس فگرز پورے نہیں ہیں، تو ہم نے کہا کہ یار فگرز تو اب پورے ہو گئے ہیں سینٹ کے ریزلٹ کے بعد، تو اب آپ آ جائیں، لیکن وہ حالات نہ بنے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو جس پہ کوئی متنازع ہو، کیونکہ ہم اب بھی تلخیاں کم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بحیثیت سیاسی کارکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی سب سے ضرورت ہے وہ ایک متحدہ اپوزیشن کی ضرورت ہے۔ نہیں تو آپ لوگوں کی مطلب کہ آصف زرداری صاحب نے تو مرتضیٰ صاحب یہ بھی کہا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئے تو پھر جیسے کہتے ہیں کر لیتے، تو آپ دیکھیے انہوں نے جس حالات میں وہ بات کی تھی وہ بھی ساروں کو پتہ ہے جی، انہوں نے جس سیاق و سباق کے ساتھ وہ بات کی تھی، ہم نے تو ایک جملہ پکڑ لیا نا کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب واپس آئے، ہمارا کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں تھا، لیکن وہ جو حالات بنے، جو سیاق و سباق بنے، اس کے مطابق وہ کہہ دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نرمی کرنی چاہیے تھی، اس پہ بھی ہماری قیادت کو بھی چاہیے تھا وہ تحمل مزاجی کرتے اور ان کو ساتھ مزید لے کر چلتے، اور آصف علی زرداری صاحب سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سخت سے سخت حالات میں بھی بڑے نرم اور بڑے دھیمے لہجے میں اور وہ بات کرنے والے آدمی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے اریٹیٹ ہوئے ہوں گے جب انہوں نے یہ بات کی ہوگی۔ ٹھیک، ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ ویلکم بیک جی۔ کنول بی بی، ڈو یو تھنک کہ جیسے کہ کہہ رہے ہیں جناب حسن مرتضیٰ صاحب کے ہی اسٹل وانٹس کہ پیچ اپ ہو جائے اور پھر جناب یہ بیٹھ جائے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں، اور پھر جا کے جناب انڈر دا امبریلا آف پی ڈی ایم یہ لوگ بیٹھ جائیں اور پھر کام شروع ہو جائے؟ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ کنول بی بی؟ اتنے اچھے سٹیٹسٹکس بتائے افنان صاحب نے کہ اوہو جی 169 ہمیں ووٹ پڑے، 3 ریجیکٹ ہوئے، ہم تو جی پوری نئی اسمبلی توڑ سکتے تھے۔ تو میں کیونکہ پولنگ ایجنٹ تھی اس الیکشن میں اور وہاں پاس کھڑی ہوئی تھی، میں نے یاد کرا دوں کہ ان کی جو خاتون سیٹ والی خاتون جو تھی وہاں پہ کینڈیڈیٹ، ان کی نسبت ہماری جو کینڈیڈیٹ تھی ان کو 174 ووٹ پڑے، 76 پڑے تھے، 2 ریجیکٹ ہوئے تھے اور 174 ان کے ایکسپٹ ہوئے تھے، تو 176 اس وقت بھی پی ٹی آئی کی خاتون جو ہے وہ لے گئی تھی۔ آپ کیسے اسمبلی توڑتے؟ دوسری بات یہ ہے کہ 178 کا جس دن پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا، تو اگر آپ میں کانفیڈنس تھا دونوں جماعتوں میں تو بیٹھتے اور ان ممبرز کو بلاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے کہ آؤ جنہوں نے حفیظ شیخ کی بجائے جا کے گیلانی صاحب کو ووٹ دیا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، تاکہ ہم وہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس نہ آنے دیں۔ دوسری بات صرف سن لیجیے، یہ ایک مکمکہ شو تھا، پیپلز پارٹی نے ڈیلیبریٹلی ساری جماعتوں کو آگے لگایا اور اپنے مقاصد حاصل کیے، ووٹ لے لیے جیسے بھی بہلا پھسلا کے، اور جس وقت انہوں نے وہ گنڈیریاں نرم نرم تازی چوس لی تو اس کے بعد چھلکوں کی طرف پھینک دی۔ مریم بی بی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کیونکہ پارلیمانی لیڈرشپ نہیں ہے اور نہ وہ دور اندیش ہے، وہ صرف یہ چاہتی تھی کیونکہ سسٹم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ اس سسٹم کی سٹیک ہولڈر نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ سسٹم لپیٹا جائے، وہ اور ان کے والد صاحب، اور میرا کسی طرح میں ریلیونٹ ہو جاؤں، 10 سال بعد میں آ کے دوبارہ لیڈر بن جاؤں گی۔ پیپلز پارٹی نے بڑے طریقے سے، کیونکہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے زرداری صاحب، بڑے طریقے سے انہوں نے ان کو سب کو اپنے طریقے سے انہی کی بانسری بجا بجا کے ان سے ووٹ لے کے پھر ان کو بتا دیا کہ ہم نے اسمبلی میں ہی بیٹھنا ہے، اور جیسے ہی ووٹ لے لیے سب کچھ ہو گیا تو بلاول صاحب کے سارے بیانات شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز کے حق میں آنے شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم ان کے حصے میں وزن ڈالنے لگے۔ مریم بی بی اب
जो उनसे लेना था वो ले लिया, मौलाना से जो लेना था ले लिया। तो ये पीडीएम का जो आगे इत्तेहाद है वो मुझे तो नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि जब नजरिया एक जरूरत के तहत कोई मुकमका होता है, तादे बैनुल मुजरिमीन होता है, वो ज्यादा अच्छा नहीं चलता, इसी तरह ही उसकी आखिरत। ठीक है हसन साहब, तुसी कोई चीज ऐड करना चाह रहे हो? सर मैं ऐड ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਬਾਸਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ग्रोअर ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਫੀਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ 1800 ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 2000 ਕਰੋ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਦਮ ਸਮਗਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਆਨੇ ਵੱਧ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਕ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਗਰੋਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੁਣ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ। शाह साहब ने कहा था कि केक खा लें, हमारे में से किसी ने नहीं ये बात कही। आपने अभी नहीं कहा कि कॉटन हम बाहर से ले लेंगे अगर रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है तो, और उसको डॉलर डिनोमिनेशन में पे करेंगे। एक मिनट दीजिएगा, ये जो टिड्डी दल का हमला हुआ था शायद वो हम सब भूल गए। हैवी पेस्टिसाइड्स जब यूज करें तो क्रॉप की प्रोडक्शन और यील्ड उसकी ड्रॉप होती है, फिर भी कॉटन बेहतर आई है और वीट भी अगली दफा इससे भी बेहतर आएगी। लेकिन मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम जो है वो कॉटन को छोड़, शुगर केन में भी जो किसान एक्सप्लॉइट हो रहा था, पहली दफा इस हुकूमत ने 300 अरब का फायदा डायरेक्ट कॉटन डायरेक्ट शुगर केन ग्रोअर्स को पहुंचाया है। देखिए कॉटन की कमिश्नर ने जो रेट्स रखे, केन इंस्पेक्टर ने वो 300 रुपए उसमें डायरेक्ट जिसको दिया है वो किसान है। खिलौती है, हमारा तो प्रायोरिटी है ही किसान। हम मिडिल आधी होगी प्रोडक्शन कॉटन की अगर प्रायोरिटी। अच्छा वेरी क्विकली आई वुड लाइक अफनान को कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कॉटन की प्रोडक्शन आधी हो गई है, अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो है तो वो कैसे, और बाहर से अगर सस्ता मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि बाहर से इम्पोर्ट कर ले, क्योंकि आपको पैसे डॉलर डिनोमिनेशन में देने होते हैं। पहले भी आपने कहा कि $60 की हमने इम्पोर्ट कर ली थी, तो फिर आपने उसमें मजीद और इजाफा करने के लिए कॉटन भी इम्पोर्ट करनी शुरू कर दी। मैं आपके दौर में और टेक्सटाइल क्यों रिवाइव नहीं हुई, टेक्सटाइल क्यों बंद हुई? आप तो बिजनेसमैन थे सारे, मैं दोनों फैमिलीज बिजनेसमैन थे, 1000% आप लोगों की मैं जीडीपी ग्रोथ रेट का बता रहा हूँ। आप कह रही थी मैं जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी कर सकता, आपके दौर में बांग्लादेश 49 मिलियन डॉलर पे पहुंच गया, आपने पाकिस्तान को ड्रॉप करा दिया। 1.5% के ऊपर जीडीपी ग्रोथ रेट है, 10 साल का बंद हो गया था सेक्टर आपके दौर में। इतनी कम जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान की नहीं हुई जितनी अभी इस वक्त है। आप लोगों ने वाजिब शायद मेहनत नहीं की थी, आपने पाकिस्तान की तारीख की लोएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट हुई है पीटीआई की दौर में। यही है कि इंशाल्लाह 4 से ऊपर जाएगा, 4 से ऊपर तो चले, अच्छा ख्वाब अच्छा है आपका, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 1.5% ग्रो करेगी।